آواز بڑی کم. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. لگتا ہے آپ خوش نہیں ہیں. آج تو بڑا خاص اور اسپیشل ڈے ہے. کون سا ڈے ہے؟ فادرز ڈے ہے. تو پھر نعرہ بڑا زوردار ہونا چاہیے, خوشی کا نعرہ. کلام میں لکھا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو اور نعرے مارتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. ٹھیک ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں, کیونکہ سارا جلال اور ساری عزت جو ہے وہ صرف اور صرف خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے. آمین. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کا جو دن ہے یہ بہت اسپیشل ہے, بہت ہی خاص دن ہے. آج کے دن کو فادرز ڈے کا نام دیا گیا ہے, جو کہ عالمی سطح پر جسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور آج کے دن جو ہے جتنے فادرز ہیں, جتنے باپ ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ان کی ساری جو محنت ہے, ان کی جو ساری محبت ہے, ان کی جو ساری قربانیاں ہیں جو وہ اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں, اسے سراہا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور یوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے والدین ہیں ہر دن ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, ہر دن ان کی فرما برداری کرنی ہے, ہر دن انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ جب ایک خاص دن ٹھہرا دیا گیا جس میں تمام دنیا میں تمام بچے جو ہیں وہ اپنے فادرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ہم اس دن کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور یہ جو باپ ہے, باپ ہونا یہ بہت بڑی برکت ہے, یہ ایک بہت بڑا شرف ہے, کیونکہ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے جو خدا نے ایک باپ ہونے کی کالنگ کسی بھی شخص کو دی ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور یہ جو باپ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, بلکہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جو باپ ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے ایک ہیرو کی طرح ہوتے ہیں. ہیروز, بلکہ کئی بچوں کے لیے تو ان کے جو باپ ہیں وہ سپر ہیرو بھی ہوتے ہیں. ان کو اپنے باپ میں ایک ایسا ہیرو, ایک ایسا سپر ہیرو نظر آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا باپ سب کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے جو کچھ انہیں چاہیے ہوتا ہے. بلکہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. اسی طرح ہمارا جو زمینی باپ ہے, جسمانی باپ ہے, وہ بھی ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور اکثر ان کے مانگنے سے پہلے باپ ان کے لیے وہ چیزیں لے کر آتا ہے, انہیں گفٹ دیتا ہے, اور وہ بچے بڑے حیران ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ یہ باپ کی نیچر ہے. بہت ہی خوبصورت اور عظیم رشتہ ہے. اور باپ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے. وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے, سخت محنت کرتا ہے, ہر طرح کا دکھ سہتا ہے تاکہ میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, میرے بچوں کی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوں, میرے بچے جو ہیں آگے بڑھیں, ترقی کریں اور خوشحال زندگی گزاریں. یہ ایک باپ کے اندر ایک فادرہڈ جسے کہتے ہیں, باپ کا ایک کردار ہے جو باپ کی نیچر ہے. تو آئیے اس سے پہلے کہ آج صبح ہم فادرز ڈے کے حوالے سے باپ کے اوپر بات کریں, باپ کی جو خدمات ہیں ان پر بات کریں, باپ کی جو کالنگ ہے اس پر بات کریں. آئیے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیے. نئے عہد نامہ میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط
اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. ایک ہی آیت ہے, اس کا جو درست تلفظ ہے وہ افسیوں ہے, لیکن ہم افسیوں بھی اسے کہہ دیتے ہیں. سو افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور 4 آیت پڑھیں گے, اور ہم سب اس تلاوت میں شریک ہوں گے. میں اسے پڑھتا ہوں اور آپ میرے پیچھے اسے دہرائیے گا. سو لکھا ہے, پولس رسول لکھتا ہے, اس سبب سے, سب اونچی آواز میں, اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو, آمین. سو عزیزو, یہ جو حوالہ آج صبح آپ کے سامنے پڑھا گیا, میں اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں جاؤں گا. ہم آج صبح اس ٹیکسٹ کو لے کر باپ کے حوالے سے اور خاندان کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس وقت پولس رسول نے یہ خط تحریر کیا وہ روما میں قید کی حالت میں تھا, کیونکہ یہ پریزن اپیسلز کہلاتے ہیں, قید خانہ کے خطوط. اور پولس رسول اگرچہ روما میں قید میں تھا, مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے جسمانی طور پر تو وہ قید تھا, لیکن اپنی روح میں وہ آزاد تھا. اپنی روح میں وہ آسمانی خوشی سے اور آسمانی مکاشفات سے بھرا ہوا تھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان انسانوں کو تو قید کر سکتے ہیں, خدام کو تو قید کر سکتے ہیں, لیکن خدا کے کلام کو کوئی قید نہیں کر سکتا. ہاللیلویا, کیونکہ یہ کلام کی قدرت ہے. اور اس قید خانہ میں بھی پولس رسول کو کلام ملتا رہا, الہام ملتا رہا, مکاشفات اس کی روح میں اسے ملتے رہے. اور اسے جو سب سے بڑا مکاشفہ ملا, جو فائنل ریولیشن ہے, جو حتمی مکاشفہ ہے, وہ یہ ہے کہ خدا باپ ہے. اس لیے وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں اس خدا کے آگے, اس باپ کے آگے کیا کرتا ہوں, گھٹنے ٹیکتا ہوں, جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان کیا ہے, نامزد ہے. ہر ایک خاندان, چاہے وہ آسمان کا خاندان ہے یا زمین کا خاندان ہے, کسی بھی قسم کا خاندان جو دنیا کے اندر ہے, وہ کس سے نامزد ہے, آسمانی باپ سے, خدا باپ سے. کیونکہ ہمارا جو خدا ہے یہ خاندان کا خدا ہے. کلیسیا جو ہے اس کا خاندان ہے. خاندانوں میں خدا دلچسپی رکھتا ہے, اور خدا خود خاندانوں کی بنیاد ڈالنے والا خدا ہے. کیونکہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے کیا کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, اور خدا نے خاندان کی بنیاد ڈالی. اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. تو خدا خود خاندانوں کا بنانے والا, ان کی بنیاد ڈالنے والا خدا ہے. اور رسول بتاتا ہے کہ جتنے بھی خاندان ہیں, تمام تر خاندان آسمانی باپ سے, خدا باپ سے نامزد ہیں. اور یہ جو زمینی باپ ہے, جو ہمارے جسمانی باپ ہیں, یہ خاندان کے اندر, اس دنیا کے اندر بچوں کے سامنے آسمانی باپ کے نمائندے ہوتے ہیں, ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. اور آج صبح جس کلام پر, جس میسیج پر ہم بات کرنے کو ہیں, ہمارے میسیج کے 2 حصے ہوں گے. پہلے حصے میں ہم غور کریں گے کہ باپ کون ہے, یا باپ کیا ہوتا ہے, یا جسے فادر ہوڈ کہا جاتا ہے وہ کیا ہے.
اور اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے اولاد کے حوالے سے کہ اولاد کو بائبل مقدس خدا کا کلام کیا حکم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ باپ who is father یا fatherhood کیا ہے۔ جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے خاندان کے لیے، پولس کیا کہہ رہا ہے کہ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ نام خاندان کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے پاتریا، اور جو پاتریا لفظ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ پاتیر سے ماخوذ ہے، اور پاتیر سے ہی ہمارا اردو زبان کا لفظ پادری بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے باپ۔ یاد رکھیں، آپ آسمانی باپ تو ہے ہی، جسمانی باپ بھی ہے، لیکن ایک روحانی باپ بھی ہے جسے ہم پاسٹر کہتے ہیں۔ اور یہ جو تین قسم کے باپ ہیں ان کی رسپیکٹ سیم ہے، ان کے فنکشن، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں بھی سیم ہیں۔ اور آج تو میرے خیال سے یہاں پر جسمانی باپ بھی ہیں اور روحانی باپ بھی ہیں، اور ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر ایز اے فادر ہوتے ہیں، چاہے ہم اسپرچول فادر ہیں یا ہم فزیکل فادر ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باپ ہوتا کیا ہے، باپ کا کردار کیا ہے، باپ کی نیچر کیا ہے، فادرہوڈ کیا ہے۔ کیونکہ صرف بچے پیدا کر دینے سے ہی باپ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جب تک باپ ہونے کی جو حالت ہے، جب تک فادرہوڈ ہے، جو باپ کا اختیار ہے یا باپ کا کردار ہے، وہ اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر بے شک وہ پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن وہ حالت جو باپ کی ہوتی ہے وہ اس کی نہیں، جس میں اسے آنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آج بہت سے باپ ایسے بھی ہیں کہ وہ باپ تو ہیں لیکن اپنی کالنگ سے، اپنی خدمت سے، اپنی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہیں، یا اسے نظر انداز کرتے ہیں، یا اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتے۔ تو یہ جو لفظ میں نے بتایا خاندان کے لیے استعمال ہوا ہے پاتریا، اس کا مطلب ہے ولدیت۔ پاتیر کا مطلب باپ ہے، جس سے پادری بھی آیا، اور پاتیر سے ہی ماخوذ ہے پاتریا، جس کے لیے خاندان لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے ولدیت۔ اور جب اس آیت کا ہم اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کی ہر ایک ولدیت، یعنی کہ باپ نامزد ہے، فادرہوڈ نامزد ہے۔ اور یہ جو باپ ہے یا جو پاتریا ہے یا پاتیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو زندگی بخشتا ہے اور پھر اس زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے وقف ہو جاتا ہے، کمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور مزید اس لفظ کو یا باپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں عبرانی اور ارامی زبان کے لفظ پر بھی غور کرنا ہوگا، کیونکہ عبرانی زبان میں اور ارامی زبان میں باپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ابا، پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا ابا، لیکن عبرانی میں بھی کہتے ہیں، اور عبرانی میں سے آب کہتے ہیں، ابا بھی کہتے ہیں اور آب بھی کہتے ہیں۔ اور اس آب میں صرف 2 الفابیٹ یوز ہوئے ہیں، الف اور بیت، اور یہ جو 2 الفابیٹ ہیں یہ باپ کے کردار کو
بہت ہی نمایاں کر کے ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، اور یہ الفابیٹ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی باپ ہے کیا۔ یہ 2 الفابیٹ، اب اس سے پہلے کہ الفابیٹ جو ہے وہ وجود میں آئے، جب الفابیٹ لکھے جاتے تھے تو کریکٹرز میں لکھے جاتے تھے، یعنی کہ تصویر بنائی جاتی تھی اور آواز دی جاتی تھی الف یا بے۔ تو جب الف لکھا جاتا تھا اور کریکٹر بنایا جاتا تھا تو اس کے لیے جو تصویر بنائی جاتی تھی وہ بنایا جاتا تھا بیل کا سر، جس میں بیل کا پورا چہرہ، منہ اور اس کے جو سینگ ہے وہ آتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا اسٹرینتھ، پاور اور لیڈرشپ۔ اور جو دوسرا لفظ ہے، دوسرا الفابیٹ ہے بیت۔ بیت کا مطلب ہے عبرانی میں گھر یا خیمہ۔ تو جب ان دونوں الفابیٹس کو ملا کر جو باپ کو یا ابا کو پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب بنتا ہے کہ باپ کیا ہے؟ اسٹرینتھ آف دی ہاؤس، ہیڈ آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی ہاؤس۔ تو باپ کیا ہے؟ باپ خاندان کی، فیملی کی طاقت ہے، باپ خاندان کا لیڈر ہے، اور باپ خاندان کا سربراہ ہے۔ باپ کے بغیر جو خاندان ہے وہ کمزور ہے، باپ کے بغیر خاندان جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، باپ کے بغیر بچوں کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ باپ لیڈر ہے، اور لیڈر کے بغیر چاہے خاندان ہو یا کلیسیا ہو یا قوم ہو، کچھ بھی ہو، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی سمت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں پر لیڈرشپ ہوتی ہے، جس خاندان میں باپ ہوتا ہے، ان کے پاس ایک سمت ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک منزل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ باپ اس لیڈرشپ کو سمجھتا ہو اور بچوں کو اس کے مطابق آگے لے کر چلتا ہو۔ تو باپ کا کیا مطلب پھر ہم نے سیکھا؟ باپ کون ہے؟ خاندان کی طاقت، اور اگر باپ نہیں ہے تو خاندان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ لیکن اگر باپ ہے تو خاندان طاقتور ہے، خاندان زوراور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر ولدیت، ہر باپ کس سے نامزد ہے؟ کس سے کنیکٹڈ ہے؟ خدا سے، اور یہ خدا کی طرف سے باپ ہونے کی کالنگ ہے، خدا کی طرف سے باپ ہونے کی خدمت ہے، اور خدا کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور فادرہڈ یعنی کہ باپ ہونے کی جو حالت ہے، باپ کا جو کردار ہے، باپ کی جو اتھارٹی ہے، وہ اسے یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ باپ کی اتھارٹی اور باپ کا کردار، جس کے ذریعے سے باپ اپنی اولاد کو کس طرح سے خدا کے پاس لا سکتا ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جو ان ورڈز کو دیکھتے ہوئے ہم نے سیکھی، باپ خاندان کی طاقت ہے، خاندان کا لیڈر ہے، خاندان کا ہیڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 21 باتیں یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہیں باپ کے حوالے سے کہ باپ کیا ہوتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ نمبر 1، باپ زندگی دیتا ہے۔ نمبر 2، باپ زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے کمیٹڈ ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے۔ باپ پرووائڈ کرتا ہے، باپ پروٹیکٹ کرتا ہے، باپ انکریج کرتا ہے، باپ موٹیویٹ کرتا ہے، باپ رول ماڈل ہوتا ہے، باپ کیئر کرتا ہے، باپ محبت کرتا ہے، باپ ترس کھاتا ہے، باپ معاف کرتا ہے، باپ پرورش کرتا ہے، باپ محنت کرتا ہے، باپ قربانی دیتا ہے،
باپ موقع فراہم کرتا ہے، باپ سنبھالتا ہے، باپ فکر کرتا ہے، باپ بھلائی چاہتا ہے، باپ میراث دیتا ہے اور باپ تنبیہ بھی کرتا ہے. کیونکہ یہ جو باپ کی ڈانٹ ہے یا جو باپ کی تنبیہ ہے، یہ باپ کی محبت کا دوسرا نام ہے. اور 21ویں بات، باپ روک ٹوک بھی کرتا ہے. لیکن بچوں کو روک ٹوک پسند نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ مبارک وہ لوگ ہیں جن کو کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوتا ہے. جن کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، ان کی زندگی کبھی بھی ڈسپلن میں نہیں رہتی. وہ ایک آوارگی کی زندگی گزارتے ہیں. روحانی آوارگی بھی اور جسمانی آوارگی بھی ان کی زندگی میں اس وقت ہوتی ہے جب وہ روک ٹوک کو پسند نہیں کرتے. اور یہ باپ کی خدمت ہوتی ہے کہ وہ روک ٹوک کرتا ہے کیونکہ وہ اولاد کی بھلائی چاہتا ہے. سو باپ کا جو رشتہ ہے بڑا عظیم ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے یہ، اور یہ خدا کی طرف سے قائم شدہ ہے. ہر ایک خاندان اس سے نامزد ہے، خدا سے نامزد ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ خاندان کا جو ہیڈ ہے، جو والد ہے، جو باپ ہے، جو باپ سے کنیکٹڈ ہے، وہ اس طور سے باپ سے کنیکٹڈ ہو کہ اس کا کنیکشن باپ کے ساتھ بھی ہو، اور وہی کنیکشن جو باپ کے ساتھ ہے، آسمانی باپ کے ساتھ، وہی اولاد میں ٹرانسفر کرے، اور باپ اور پورا خاندان جو ہے وہ مل کر ایک ہو کر جو ہمارا حتمی باپ ہے، جو آسمانی باپ ہے، اس کی پرستش اور اس کی عبادت کرے، اس کی ستائش کرے. اور یہ باپ کی ذمہ داری. ہم اور بہت ساری باتوں میں سختیاں کرتے ہیں اپنے بچوں پر، دنیاوی معاملوں میں، دنیاوی تعلیم کے معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. لیکن جہاں پر خدا کے کلام کی تعلیم کی بات آتی ہے یا خدا کے گھر میں جو ذمہ داریاں ہیں، وہاں پر جو ذمہ داریاں ادا کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پر بچوں پر سختی نہیں کرتے. وہاں پر بھی سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ باپ کی ذمہ داری. ہم نے بات کی کہ باپ کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، یہ بہت عظیم ہستی ہے. یہ جو سارے 21 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے، یہ اس کی فادرہڈ ہے، یہ اس کی نیچر میں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر آ کر بہت سے والدین کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، اس کی کیا خدمت تھی؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کیا خدمت تھی؟ کوئی بتائے گا؟ اور یہ ساری باتیں آپ کی جو ہیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن آپ اس کو غور کریں کہ اس کی خدمت کا ایک اور بڑا اہم حصہ تھا. 2 حوالے نکالیں. ایک حوالہ نکالیں ملاکی کی کتاب، اس کا 5واں باب 4تھا باب 5ویں اور 6ٹھی آیت، اور دوسرا حوالہ لوکا کی انجیل 1 باب اور 17ویں آیت. کوئی بھی ان دونوں حوالوں کو نکالے اور باری باری پڑھے. پہلے ملاکی 4 5 6. میں پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا
اور جب بھیجوں گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں۔ دوسرا والا دیکھیں، لوکا 1:17۔ اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یہ جو دونوں حوالے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ اس لیے آیا کہ مسیح کی راہ بھی تیار کرے، اس نے توبہ کی منادی بھی کی ہے، لیکن اس کی خدمت کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے، کیونکہ خاندانوں میں توڑ پھوڑ ہے اور خدا خاندانوں کا خدا ہے، اور والد جو تھے یا باپ جو تھے وہ اپنی اس خدمت کو چھوڑ چکے کہ وہ اپنی اولاد کے اندر آسمانی باپ کی تعلیم کو، خدا کے کلام کو ٹرانسفر کریں، اور جب وہ ٹرانسفر کریں گے تو ان کے آپس میں بھی ریلیشن درست ہوں گے، اور پھر اس درست ریلیشن کے ساتھ وہ آسمانی باپ کی خدمت اور پرستش کریں گے۔ اور یہ یوحنا کا میسیج ہے، اور ان دونوں حوالوں میں بیسیکلی والدوں کو، باپوں کو، فادرز کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو اس وقت وہ سمجھے گی کیونکہ جب وہ خود ہی خدا کے ساتھ نہیں چلے گی، جب ان کا خود ہی ریلیشن آسمانی باپ کے ساتھ نہیں ہے، جب ان کا اپنا کنیکشن آسمانی باپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی اولاد کا دل خدا کی طرف کیسے پھیر سکتے ہیں۔ آج فادرز ڈے کے موقع پر فادرز کے لیے چیلنج ہے، اگرچہ وہ عظیم ہستی ہیں، اگرچہ یہ خوبصورت رشتہ ہے، اگرچہ وہ قربانیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے آج صبح یہ چیلنج ہے کہ اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں کہ اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، کیونکہ وہ خاندان کا ہیڈ ہے نا، خاندان کا لیڈر ہے، خاندان کی پاور ہے، اور یاد رکھیں بے شک باپ خاندان کی پاور ہے، لیکن اگر باپ آسمانی باپ سے نامزد یا کنیکٹڈ نہیں ہے تو پھر باپ کے ہوتے ہوئے بھی خاندان کمزور رہے گا۔ خاندان طاقتور اس وقت ہوگا جب باپ کا ریلیشن آسمانی باپ سے ہوگا، جب اس کا کنیکشن آسمانی باپ سے درست ہوگا۔ تو آج سو فادرز کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ آپ کو پتا ہے استثنا کی جو کتاب ہے، 6 باب کی 4 آیت، جسے کلمہ شما کا نام بھی دیا گیا کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھ، اور جو حکم میں آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں۔ یہ فادرز کو خدا کہہ رہا ہے، کن کو کہہ رہا ہے؟ فادرز کو، کہ جو حکم آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں یہ کیا کر، اپنی اولاد کے ذہن نشین کرا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ کیا کریں، انہی کا ذکر کیا کر۔ یہ فادرز کی ذمہ داری ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بچوں کے ذہن میں خدا کے کلام کی تعلیم کو ڈالیں، ذہن نشین کروائیں، یاد کروائیں، اور جب وہ یاد کروائیں گے تو پھر بچے خدا کے ساتھ چلیں گے۔ اور صرف آیتیں یاد نہیں کروانی، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف آیتیں یاد کرواتے رہے، نہیں۔ یہ جو فادر ہوڈ ہے نا، فادر ہوڈ میں باپ کا اختیار بھی ہے اور باپ کا کردار بھی ہے۔
خدا کا کلام پہلے باپ کی زندگی میں سے بچوں کو نظر آئے گا تو ہی بچے عمل کریں گے. لیکن اگر باپ کا کردار کچھ ہے اور وہ آیتیں یاد کروا رہا ہے تو پھر کبھی بھی بچوں پر اثر نہیں ہوگا. بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, بچے وہ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. اور آج غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا ریلیشن کہاں تک خدا کے ساتھ ٹھیک ہے, یا کس قدر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ خود ہی نہیں چل رہے تو پھر آپ کے بچے کیسے خدا کے ساتھ چلیں گے. اور اگر آپ عبرانیوں, بلکہ یہ حوالہ پڑھ لیں, عبرانیوں 11:23-26. آج کا میسیج ہے نا, جو اس میسیج میں ایسی کوئی بات ہوتی نہیں کہ تالیاں بجیں یا نعرے لگیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عام میٹنگز میں ایسے میسیج ہوتے ہیں کہ نعرے بھی لگتے ہیں, تالیاں بھی بجتی ہیں, واہ واہ بھی ہوتی ہے, لیکن جو خدا کے کلام کی آج بہت ہی سنجیدہ تعلیم ہے, عبرانیوں 11واں باب اس کی 23 سے 26 آیت کو پڑھیں, کوئی بھی پڑھے اسے. نہیں مل رہا, پڑھیں. ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. غور کیجیے گا. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا, اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا, اور مسیح کے لیے لعن تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا, کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. آمین, شکریہ. یہ اس حوالے میں جو ہم نے پہلے پڑھا 23ویں آیت میں, وہاں پر موسیٰ کے والدین کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب فرعون نے یہ آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہو تو اسے کیا کیا جائے, قتل کیا جائے, اسے مار دیا جائے تاکہ یہ قوم بڑھ نہ سکے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جب موسیٰ پیدا ہوا ہے تو اس کے ماں باپ نے ایمان سے, کس سے, ایمان سے 3 مہینے تک بچے کو چھپائے رکھا, اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. کیوں نہ ڈرے؟ ان کے اندر ایمان تھا. ماں باپ میں ایمان تھا تو پھر جب بچہ جوان ہوا تو اس بچے نے بھی لکھا ہے کہ جوان ہو کر کیا کیا کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا. والدین میں ایمان تھا, وہ بادشاہ سے نہ ڈرے, اور وہی ایمان پھر بیٹے کے اندر بھی ہے, اور اس نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. اس نے مصر کے خزانوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور وہ مسیح کی خاطر لعن طعن اٹھانے کے لیے, دکھ سہنے کے لیے, اپنی قوم کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن اس نے ان خزانوں کو ریجیکٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی وہی ایمان تھا جو اس کے والدین میں تھا, یا جو اس کے باپ میں تھا. اور اگر اس کے باپ میں یا اس کی ماں میں ایمان نہ ہوتا تو شاید اس میں بھی نہ ہوتا. یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں نا ماں باپ سے. آپ کو کوئی بیماری اور ڈاکٹر پوچھے گا آپ کے باپ کو یا آپ کی ماں کو, کسی کو فیملی میں یہ پرابلم ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے. برکت بھی ٹرانسفر ہوتی ہے, ایمان بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اگر ہے تو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ٹرانسفر نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں میں ایمان آئے
آپ کے بیٹوں میں، آپ کی بیٹیوں میں ایمان آئے، آپ کے اندر ایمان کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ہی کرسچن کریکٹر ویک ہے، اور ہمارے ہی کریکٹر کو دیکھ کر بچوں میں کوئی چینج نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور آج صبح فادرز ڈے کے موقع پر باپ کو، فادرز کو یہ چیلنج ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں خدا کے ساتھ چلیں، ان کے اندر بھی ایمان ہو، وہ بھی خدا کے لیے مستعد قوم بنے، تو پھر والدوں کو خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور درست طریقے سے. چونکہ چل تو آج بہت لوگ رہے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن طریقے کار درست نہیں ہے، فارمیلٹی ہے. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، اپنے بچوں کو خدا کے ساتھ چلانے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہوگی. دنیاوی تعلیم دینے کے لیے آپ قربانیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلانے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ تو خدا کے ساتھ چلانے کے لیے بھی بچوں کو قربانی دیں. اور سب سے بڑی قربانی یہ ہوگی کہ آپ اپنی زندگی خدا کو دیں مکمل طور پر. آپ مکمل طور پر خدا سے کنیکٹڈ ہو جائیں، پھر آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر کنیکٹڈ ہو جائیں گے. نوح نے کتنے سال منادی کی؟ 120 سال. باہر سے وہ کسی کو نہ بچا سکتا، لیکن اس نے اپنی فیملی کو بچایا، اور یہ اس کی خدمت کی ترقی ہے. کبھی کبھی ہم دنیا کو تو بچانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ہم اپنی فیملیز پر غور نہیں کرتے، اور فیملیز خدا سے دور ہوتی ہیں. لیکن خدا کی دلچسپی کس میں ہے؟ فیملیز میں، خاندان میں. اور آج خاندانوں میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہے، بہت سی پرابلمز. خدا چاہتے ہیں خاندان کا ہر شخص نجات پائے، ہر شخص خدا کے ساتھ چلے، اور دنیا کے اندر بھی وہ امن اور سکون سے رہیں، اور آسمان کی بادشاہی میں بھی وہ داخل ہو سکیں. نوح کی فیملی، نوح کی بہویں، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، سب نجات پا گئے، سب کشتی میں آ گئے. کشتی کیا؟ کلیسیا ہے. اور کیوں آ گئے؟ کیونکہ نوح کا کریکٹر بڑا پاورفل تھا. نوح کے اندر جو فادرہڈ تھی، باپ کا جو اختیار تھا، باپ کا جو کریکٹر تھا، وہ بڑا زبردست تھا. وہ ڈانٹتا بھی ہوگا اور پیار بھی کرتا ہوگا. اور یاد رکھیں، خدا کا کلام یا خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں تنبیہ تو کرنی ہے، لیکن تنبیہ سے زیادہ آپ کو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے بچوں کو خدا کی طرف کھینچنا پڑے گا. ہر وقت اگر ہم بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے کلام سکھائیں گے، بچے کبھی نہیں آئیں گے. کلام اثر نہیں کرے گا نا، کیونکہ آپ کا کریکٹر کچھ ہے اور آپ خدا کا کلام اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بچہ کریکٹر کو دیکھے گا، اور جب آپ اس کلام کو اپنے کریکٹر کے ذریعے بچوں کے سامنے پیش کریں گے تو بچہ جلدی قبول کرے گا. آج صبح والدوں کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ آسمان اور زمین کا ہر خاندان، ہر ولدیت آسمانی باپ سے نامزد ہے، اور آسمانی باپ کی نمائندگی کرتے ہیں یہ والد اس دنیا میں، اس خاندان میں، اپنے بچوں کے سامنے. تو باپ کے اندر آسمانی باپ جیسا کردار ہونا چاہیے. ہر وقت تنبیہ نہیں. یسوع نے کہا کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو تنبیہ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے دنیا کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دی، اپنا خون بھی بہا دی، سب کچھ قربان کر دیا. آسمانی باپ کے پاس جو کچھ تھا اس نے دنیا کے لیے دے دیا، یعنی کہ اپنا بیٹا یسوع مسیح ناصری. تو آج صبح پہلی بات یہی ہے
کہ جتنے فادرز ہیں سب رسپیکٹڈ ہیں, سب خوبصورت ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت پیارا رشتہ ہے, آپ کی بہت سی قربانیاں ہیں, ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کے اندر یہ بات بھی پیدا کریں کہ وہ خدا کے ساتھ چلیں اور خود بھی خدا کے ساتھ چلیں. اور اولاد کو بائبل کیا تعلیم دیتی ہے, افسیوں کے خط میں افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھ لیجئے. لکھا ہے, اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو, کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. آمین. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی بات, اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر؟ فرما برداری کر, کیونکہ یہ واجب ہے. واجب کا مطلب جو گریک میں اور جو ٹیکسٹ میں ہے اس کا مطلب ہے راست بازی. ہم سمجھتے ہیں راست بازی صرف یہی ہے, دعا کرنا, روزے رکھنا, خیرات دینا, یہ راست بازی نہیں. ماں باپ کی عزت کرنا, ان کی فرما برداری کرنا بھی راست بازی ہے. اور اگلی بات کیا لکھی ہے؟ ان کی عزت کر, کیونکہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. 10 احکام میں سے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. یعنی کہ جو بچے اپنے فادرز کی, اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں, وہی اس دنیا میں پروسپر ہوں گے, وہی برکتیں حاصل کریں گے, اور ان کی عمر جو ہے کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. اور عمر دراز جو ہے نا, عمر دراز سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ 90 سال کا ہو جائے گا یا 100 سال کا ہو جائے گا, باقی اس کے گوڈے گٹے سب رہ جائیں گے, نظر انداز کو ختم ہو جائے گا, سننا بند ہو جائے گا. نہیں, موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ 120 سال کی عمر میں اس کی فوت ہوا تھا, اور اس کی نہ تو آنکھوں کی روشنی کم ہوئی تھی اور نہ ہی طبعی قوت اس کی کم ہوئی تھی. 120 سال کی عمر میں بھی وہ فٹ. یہ ہے عمر کی درازی کی بلیسنگ. وہ عمر کی درازی نہیں ہے کہ آپ کی عمر جتنی مرضی زیادہ ہو جائے لیکن جسم بیماریوں سے بھرا ہو, آپ کے بچے آپ سے تنگ آئے ہوں, آپ اپنے بچوں کے لیے وبال جان بنے ہوں, ان کے لیے مصیبت بنے ہوں, وہ کوئی عمر کی درازی. عمر کی درازی ہے, زبور 92 میں لکھا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے, تاکہ واضح کریں کہ خدا راست ہے. اس وقت جب اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, اور عزت کے لیے جو گریک ورڈ ہے, اس کی جو گرامر ہے وہ ہے مسلسل عزت کرتے رہنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو ایسے آنر دینا اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے رویے کے ذریعے, کہ وہ فیل کرے کہ مجھے رسپیکٹ دی جا رہی ہے, میں ویلیویبل ہوں. وہ پراؤڈ فیل کرے, نہ کہ وہ بچوں کی گفتگو یا ان کے رویے سے بےزتی محسوس کرے. اسے فیل ہو کہ واقعی مجھے آنر دی جا رہی ہے, واقعی مجھ سے پیار کیا جا رہا ہے, واقعی میری رسپیکٹ اور فرما برداری کی جا رہی ہے. صرف لفظوں سے نہیں, پریکٹیکلی اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کریں؟ عزت کریں. باپ کو فیل ہو I am the head of the house. اسے فیل ہو I am the leader of the house. اسے فیل ہو کہ I am strength of the house, کہ میں واقعی ویلیویبل ہوں. کیا اس طور سے آج بچے اپنے
فادرس کی یا اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو محسوس ہو کہ واقعی یار مجھے عزت دی جا رہی ہے؟ نہیں. لیکن آج صبح فادرس ڈے کے موقع پر بچوں کے لیے میسج ہے کہ اپنے باپ کی، اپنی فیملی کی، اپنے بزرگوں کی رسپیکٹ ایسے کریں کہ ان کو محسوس ہو کہ واقعی مجھے عزت دی جا رہی ہے. بائبل میں ایک حوالہ ہے متی 21, 28, 31 میں پڑھیں گے نہیں. وہاں پر ایک تمثیل ہے، 2 بیٹوں کا ذکر ہے. باپ نے بیٹے سے کہا کہ جا پاکستان میں کام کر، تو اس نے کیا کیا؟ صاف منع کر دیا. اور دوسرے سے جب کہا کہ جا کام کر، تو اس نے بڑی جلدی سے اوکے کر دیا، یس. لیکن یس کر کے وہ کام کرنے کے لیے نہیں گیا. لیکن جو پہلا تھا جس نے نو کیا تھا، منع کیا تھا، لکھا ہے کہ وہ پچھتایا اور اس نے جا کر کام کیا. تو فرما بردار کون سا بیٹا تھا؟ پہلے والا. وہ پچھتایا کہ باپ نے مجھے یہ کام کہا ہے، میں نے ایک دم منع کر دیا. اس کو فیل ہوا کہ میں نے باپ کی نافرمانی کی ہے، اور وہ پچھتایا اور اس نے جا کر کام کیا. لیکن دوسرے نے فوراً ہاں کر دی، اوکے سر ہو جائے گا، لیکن کیا نہیں. اور یہ کیا ہے؟ اپنے باپ کی بے عزتی. یہ اپنے باپ کی نافرمانی کی اس نے. تو آج بھی بہت سے بچے ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج کل ایسے بچے ہیں، صاف منع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے بھی نہیں. یہ بھی بڑی دلیری ہے ان کو. منع بھی کر دیں گے اور پچھتائیں گے بھی نہیں. لیکن آج صبح ضرورت اس بات کی ہے کہ فرما بردار کریں، عزت کریں، بات کو سنیں اور عمل کریں. تو آج صبح فادرس ڈے کے موقع پر فادرس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی ساری خدمت کو سر انجام دیں اور اپنی اولاد کو خدا کی طرف لائیں. اور اولاد کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنے والدوں کی، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، اور اس طور سے رسپیکٹ کریں کہ ان کو فیل ہو کہ واقعی مجھے عزت دی جا رہی ہے. اور آج صبح خداوند ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم اپنے باپ کی عزت کریں، اس کی فرما برداری کریں، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. سو آج صبح آپ سب کو ہیپی فادرس ڈے. گاڈ بلیس یو. اسلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین.